شوکت یوسفزئی صاحب، بہت سارے معاملات ہیں جو اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. شیر افضل مروت کا ابھی جواب نہیں ملا، بیرسٹر سیف کو عہدے سے ہٹایا گیا. اب تو فواد چودھری اور شعیب شاہین کا جو جھگڑا ہوا ہے یہ پارٹی کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بن رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، پارٹی جب بڑی ہوتی ہے اور لیڈر جیل میں ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، اور پارٹیوں میں اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ تشویش کی بات نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ انڈیویجول ہوتا ہے، پرابلمز ہو جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر میری طرف سے اتنا سخت بیان کسی نے جاری کیا ہے جس میں مطلب قسم کی گالیاں دی گئی ہیں میری طرف سے بیرسٹر گور صاحب کو، اور پتہ نہیں کون 2-3-4 اور نام ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں ابھی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ کس نے دیا ہے. فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود پاکستان تحریک انصاف بھی سوشل میڈیا کا شکار ہو گئی. نہیں، سوشل میڈیا کا شکار تو ہر کوئی ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں حیران ہوں نا کہ میری طرف سے میرے نام سے باقاعدہ ٹکر بنا کے خبر دی گئی ہے. تو مطلب میں تو کم از کم میرے منہ سے تو کم از کم گالی نہیں نکل سکتی کسی کے لیے بھی. بیرسٹر گور تو ہمارے چیئرمین ہے الحمدللہ. تو ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حال ہے اس ملک میں. کوئی چیز بھی تو سلامت نہیں ہے. اب کیا کر رہے ہیں ہر بندہ. لیکن یوسفزئی صاحب، پارٹی نے تو فیصلہ کیا شیر افضل مروت کو نکالنے کا. اس حوالے سے بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ، وہ تو ویڈیو بیان ہے، بھی سب کے سامنے. اسی تناظر میں آپ کے کسی ہو سکتا ہے فین نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہو. نہیں، میں نے تو دیکھیں، میں نے تو شیر افضل مروت کے لیے اس وقت تک بات کی جب تک کہ اس کا فائنل ڈیسیجن نہ ہوا. اور میں نے بات کی، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی ان کو موقع ملنا چاہیے. لیکن جب خان صاحب نے فیصلہ کر دیا، اب شیر افضل مروت صاحب کو چاہیے کہ وہ مختلف چینلوں پہ جا کے اپنے رائے وہ نہ کرے، پارٹی کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ صرف میڈیا کے لیے کر رہے ہیں اور خبروں میں آنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ان کو نقصان پہنچے گا اس سے. کوئی خطرہ نہیں ہے. IMF کو آپ لوگوں نے خط بھی لکھا، غیر جمہوری رویہ اپنائے. نہال ہاشمی صاحب کا موقف سامنے آیا. جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ حنیف عباسی صاحب نے بھی آج کلیئر کیا کہ پاکستان جب بھی ترقی کرنے لگتا ہے اس طرح کے عناصر سامنے آ جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب ان کا اشارہ تھا. دیکھیں، خطوط تو تاریخی ہیں. یہ تو انشاءاللہ تعالی جب اس پہ کچھ لوگ کتابیں بھی لکھیں گے اس پہ، آپ دیکھنا جو اس وقت ملک کے حالات ہیں مصنوعی اس پہ رکھا ہوا ہے. صرف قرضے لے کے ملک چلایا جا رہا ہے. تو قرضوں سے تو ملک صرف مصنوعی طور پہ تو اس کا بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن مستقل ملک ترقی نہیں کر سکتا. عوام کو اس سے کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. اور اس کا اندازہ آپ کریں کہ آج مرغی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، چاول مہنگے ہیں، چینی مہنگی ہو گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو گئی یا مہنگائی میں کمی آ گئی. تو عام آدمی جب یہ بات سنتا ہے تو ان کا تو خون کھول اٹھتا ہے اندر سے. وہ بیچارہ غریب آدمی سارے دن مزدوری کرتا ہے، جب جاتا ہے وہ کہتا ہے جی سبزیاں سستی ہو گئی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء سستی ہو گئی. جب وہ دکان پہ جاتا ہے تو اس کو وہ سستی چیزیں نہیں ملتی. تو یہ جو ہے نا، یہ عوام کا غیظ و غضب ان کے سر پہ پڑے گا. لیکن ظاہر ہے اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، جو ان کے منہ میں آئے جو مرضی ہے ان کے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. 8 فروری کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا 8 فروری سے پہلے الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن 8 فروری کو عوام نکلی اور ووٹ پی ٹی آئی کو دیا. تو جب مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پہلے تو چلو آپ 2018 میں ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے ہیں، لیکن 2024 میں تو آپ یہ الزام ہم پہ نہیں لگا سکتے. آج بھی الحمدللہ تحریک انصاف اگر اس ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے تو پھر تو اس کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں جو ٹریبیون کی رپورٹ آئی ہے 187 مل شٹ ڈاؤن، اور جب ملیں بند ہو گئی وہ بھی ٹیکسٹائل کی. تو آپ کی تو ایکسپورٹ کا ذریعہ ہی صرف ٹیکسٹائل ہے. آپ اگر ڈالر کما سکتے ہیں یا زر مبادلہ کما سکتے ہیں تو وہ تو صرف ٹیکسٹائل ہی آپ کے ایکسپورٹ کا ذریعہ ہے. جی، جب آپ کی ملیں بند ہو گئی 187 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بھی گرے گی، کیونکہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں.
آپ بجلی اتنی مہنگی دے رہے ہیں کہ وہ کمپیٹ نہیں ہو رہی ہے مارکیٹ میں چیزیں لوگوں کی جو یہاں مینوفیکچر ہوتی ہیں. مہنگائی کی شرح تو خیر یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی بہت زیادہ تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.